ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى في مقام آخر وكان حقا علينا نصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص امام النبین شفیع المذنبین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، آج پوری دنیا کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور بالخصوص ہمارے اس ملک کی جو صورتحال ہے وہ ہم میں سے کسی صاحب عقل سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ پچھلے چند سالوں کے اندر ہمارے ملک کے اگر شکل و صورت دیکھا جائے تو بگاڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ انتہائی نازک حالات سے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایسے نازک حالت میں، ایسے نازک گھڑی کے موقع پر
مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان سدھرنا نہیں چاہتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو دین کے قریب لانا نہیں چاہتا ہے۔ ایسے نازک گھڑی کے موقع پر مسلمان اپنے دین اسلام سے دور ہے۔ چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، حرام کمائی کرنے والا حرام کمائی کر رہا ہے، سود و بیاج کے کاروباری آج بھی ملوث ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کر اپنا شب و روز گزار رہا ہے، اچھے خاصے نمازی داڑھی ٹوپی والے حاجی اپنے آپ کو کہنے والے جب ان کے گھروں پر کوئی پروگرام ہوتا ہے، گھروں پر شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، وہ سارے رسومات، وہ سارے خرافات، وہ ساری بے حیائیاں جو غیروں کے یہاں ہونا چاہیے تھا اس امت کے یہاں اور ایک حاجی اور نمازی کے گھروں میں ہوتا، حاجی اور نمازی خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آ رہا ہے۔ خیانت کرنے والا خیانت کر رہا ہے، چغلی غیبت کرنے والا اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، الغرض یہ کہ سارے غلط کام جو پہلے ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے۔ اور ان سب حالات کو اور ان پرستتھیوں کو دیکھ کر کے آج اگر ہم یہ آس لگائے ہوئے ہیں، آج اگر ہم یہ شکوہ کر رہے ہیں، آج اگر ہم یہ شکایت کر رہے ہیں، یا اگر ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا آرزو اور تمنا رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہماری مدد کا وعدہ کیا تھا، پھر اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں، ہاں یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط کے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب کئی آیات اٹھا کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا بغیر شرط کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور جنگ کے موقع پر تمہاری قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی ہم کیسے مدد کریں؟ کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی مدد کا مطلب یہ اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے اللہ کی دین کی مدد کرنا ہے، اللہ کی دین کی تبلیغ اور اشاعت میں جو کچھ ہو سکے، جانی ہو، مالی ہو، وقتی ہو، ہر چیز کو صرف کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا سر فخر سے اونچا ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم مومن بن کر دکھاؤ تو صحیح، تم پہلے مومن بن تو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم غالب رہو گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب رہو گے۔ شرط کیا ہے کہ ایمان والا بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ آج ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے، آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، آج ہمارا ایمان سرد پڑ چکا ہے، آج ہمارے ایمان کے اندر دیمک لگ گیا ہے، ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔
کون سا ایمان اللہ چاہتا ہے، کس لیول کا ایمان اللہ چاہتا ہے، وہ ایمان کا لیول کیا ہونا چاہیے، کیسا ایمان ہونا چاہیے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ویسے ایمان کے لیول کو بیان کیا ہے کہ کیسا ایمان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تب اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند کرے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرے گا۔ وہ ایمان سورہ انفال کے اندر بیان کیا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم زادتهم ایمانا، حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبهم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کا لیول اونچا ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسا ایمان چاہیے کہ اللہ کا نام آ جائے، اگر وہ انسان گناہ کر رہا ہے، اگر وہ انسان شراب پی رہا ہے، اگر وہ انسان زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، اگر اللہ کا ذکر سن لے، اللہ کا نام لے لے، اللہ کا نام اس کے سامنے آ جائے تو فوری طور پر اس غلط کام سے اپنے آپ کو روک لے۔ ایسا ایمان ہو تو اللہ حقیقت میں تم مومن ہو اور تم غالب رہو گے۔ آج غور کریں، دیکھیں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا اس لیول کا ہمارا ایمان ہے۔ ہم ہر چیز میں کمپٹیشن کرتے ہیں، ہر چیز میں اپنا ایک اسٹیٹس اور مقام بنا کر کے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان کیا اس لیول ہے، ہمارا ایمان کیا اسٹیٹس کے مقام پر پہنچ رہا ہے، ہمارا ایمان کیا اس لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غالب کرے گا۔ اللہ کا نام آ جائے دل کے اندر ہلچل مچ جانا چاہیے، دل دہل جانا چاہیے، دل کے اندر خوف اور طاری پیدا ہو جانا چاہیے، تب جا کر کے حقیقی معنوں میں تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ یہ پہلی صفت یہ ہے، اللہ کا نام آ جائے تو دل کے اندر خوف پیدا ہونا چاہیے، دل دہل جانا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج مسجد کے میناروں سے ایک مؤذن یہ صدا لگاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، گھر کے بیٹھک خانوں میں بیٹھے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہیں، لیکن آواز اللہ اکبر کی آواز آنے کے باوجود ہم وہاں سے ہلتے بھی نہیں، ہمارے کانوں میں جو تک نہیں رینگتے۔ میرے بھائیوں، پھر ہمارا ایمان اتنا اونچا نہیں ہے، ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سر بلند کرے گا۔ اس لیول کا ہو جانا چاہیے ہمارا ایمان۔ مدینہ کے اندر صحابہ کرام شراب پی رہے تھے، شراب کا دورہ چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی، ایک آواز دینے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے، شراب حرام کر دیا گیا ہے، اب کوئی شراب نہ پیے۔ مدینہ کی گلیوں نے، مدینہ والوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جو شراب پی رہا تھا چھوڑ دیا، جس نے پی لی تھی وہ کئی کے ذریعے الٹی کرنے کی، باہر نکالنے کی کوشش کی، جو گھر میں سیٹ کر کے مٹکوں میں رکھا تھا توڑ پھوڑ دیا اور مدینے کی گلیوں میں شراب سے بھر گیا۔ اس درجے کا ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرط کہ تم مومن ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے یعنی تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو تمہارا ایمان بڑھ جانا چاہیے۔ آج صبح و شام قرآن کے دروس سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، جلسہ جلوس میں، وعظ اور درس کے محفلوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، لیکن تلاوت سننے کے بعد، قرآن کے مفہوم سمجھنے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمارے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ جب ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟
وعلی ربہم یتوکلون، اور ہر حال میں اللہ کے اپنے رب کی ذات پر وہ توکل کرنے والے ہیں، چاہے اس کی حالات جیسے بھی ہو، حالات جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو، ہر حال میں رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم کے اندر فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ ان ساری آیات کو سامنے رکھیں، پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن شرط لگا دیا ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ یعنی آج ہمیں یہ ماننا پڑے گا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا ایمان اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیں مل سکے، یعنی ہم بے ایمان ہو چکے ہیں۔ جب بے ایمان ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے گی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ آج کتنے ایسے کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اس امت کے دعوے دار ہیں، جن کو ایمان کا مفہوم نہیں پتا ہے، جن کو توحید کا مطلب نہیں پتا ہے، کہیں بھی جائیں سر جھکا کر کے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کہیں بھی جائیں اور توحید کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ 5 روپیہ 10 روپیہ جو کرانے کی دکان پر کالے لال دھاگے ملتے ہیں، وہ پیر سے لے کر کے آپ کو گلے تک لٹکاتے ہوئے مل جائیں گے۔ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ یہ ہوتا ہے جب تک یہ لال کالے پیلے دھاگے ہیں، جب تک یہ تعویذ گلے کے اندر ہے، ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ آج تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ 5-10 روپیہ والے دھاگے پر تمہارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور وہ ذات جو اس وقت گرمی کے اندر زمین کے اندر سے تپتی ہوئی دھوپ میں اور گرمی کے عالم میں تمہیں ٹھنڈا پانی نکال کر دے رہا ہے، اور سخت سردی کے موسم میں اسی زمین کے اندر سے تمہیں گرم پانی نکال کر کے دے رہا ہے، اس ذات پر تمہیں توکل نہیں، 5 اور 10 روپے تعویذ اور دھاگے پر تمہیں یقین ہے کہ یہ رہے گا، اس کو پہنیں گے تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ آئیے دیکھیے قرآن سورہ یونس آیت نمبر 107 کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی تکلیف میں ڈالنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی خیر کو پہنچانا چاہے، تمہیں اپنا فضل دینا چاہے، تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے فضل کو، اللہ کی نعمت کو، اس کی خیر کو کوئی دور کرنے والا نہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل کو نچھاور کر دے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑی مغفرت والا رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ اگر تکلیف میں ڈالے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، اللہ تمہیں خیر سے نوازنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ پھر یہ 5-10 روپیہ کا دھاگا، یہ کالا ٹکا، یہ تعویذ، یہ کس کام کے ہیں؟ جب یہ عقیدہ ہمارا ہو اس طرح کا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد تو جب آئے گی جب ایمان درست ہو، جب توحید درست ہو، جب عقیدہ صحیح سلامت ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان صحیح ہونا چاہیے، ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے یہ کتنی اہم دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے؟ آج اگر کوئی انسان، کوئی غریب ہے، کسی کا گھر کچا مکان ہے، پہننے کے اچھے کپڑے نہیں، کھانے کی اچھی چیزیں نہیں ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں غریب کیوں ہوں، مجھے اللہ نے غریب کیوں بنایا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اگر آپ کے پاس توحید کی دولت ہے، اگر آپ ایمان لے کر اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہیں، تو دنیا کی سب سے بڑی پراپرٹی آپ کے پاس ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے۔ ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھو
ایمان کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ تپتی ہوئی صحرا کے اندر، چٹیل میدان میں تپتی ہوئی دھوپ ہے اور گرمی کی تپش ہے، ایسے ریتلی زمین پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صرف ایمان لانے کی پاداش میں ان کا مالک امیہ بن خلف زمین پر ننگے بدن لٹا دیتا ہے اور ایک بھاری بھرکم چٹان پتھر اس کے سینے پر رکھ دیتا ہے، اور ایسے موقع پر حضرت بلال سے کہا جاتا ہے، اے بلال، جس کے دین پر تم ایمان لائے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو تم چھوڑ دو، تمہیں پریشان نہیں کیا جائے گا، تمہیں ٹارچر نہیں کیا جائے گا، تمہیں ستایا نہیں جائے گا۔ اور ایسے نازک گھڑی کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے احد 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 کی صدا نکل رہی ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا سر جھکے گا تو رب العالمین کے آگے جھکے گا، اگر موت بھی آ جائے تو موت بھی قبول ہے، موت بھی گوارا ہے، لیکن ایمان سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ میری مائیں بہنیں، اسلام کے اندر سب سے پہلا خاتون اگر کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دین کے لیے، ایمان کے لیے شہید ہوئی ہے، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف شوہر ہے، بیچ میں سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، اور ایسے میں ابو جہل اور دشمنان اسلام سمیہ رضی اللہ عنہا سے کہتا ہے کہ سمیہ، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، تم اپنی جان کو بچا لو، اپنے جان کو بچا لو، محمد کی دین سے پھر جاؤ، محمد کو برا بھلا کہو، جس دین کو قبول کیا اس دین کو چھوڑ دو، تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہیں پریشان نہیں کیا جائے گا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف شوہر ہے، دونوں کے بیچ میں برہنہ کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ایمان سے کمپرمائز نہیں کرتی ہے، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے، ان کے جسم کو دو حصوں میں الگ الگ تقسیم کر دیا جاتا ہے، دو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، لیکن سمیہ رضی اللہ عنہا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتی ہے۔ شہید ہونا قبول ہے، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے، ایمان سے کمپرومائز نہیں کرتی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اگر خاکی وردی والی کے اگر کہیں پر کوئی معاملہ بنے، دو چار ڈنڈے کھا لیے، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کدھر بھاگنے کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی کہ 80 سے 90% مسلمان مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من میرا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی جب ہم نے اپنے رب سے لو لگانا چھوڑ دیا ہے، جب ہم نے اپنے رب کے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے، جب ہم اپنے رب کے آگے اپنے سر کو جھکانا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہم ایک رونا روتے تھے، ایک مسجد تھی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چلی گئی، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ اس لیے آج گیان بپی مسجد کا حال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اور کل تیسری اور چوتھی مسجد، اور اسی طرح دشمنوں کی نظر ہماری مسجد اور مدرسوں پر نظر گڑائے ہوا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کی وجوہات کون ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے ذمہ دار میرے بھائیوں، آج ہمارا مسجد سے دور ہونا ہے، آج ہمارا نماز سے دور ہونا ہے، نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے۔ تو آپ قرآن سے پوچھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی دیکھیں گے کہ جہنم میں میرے دوست ہیں، جہنم میں میرے رشتہ دار ہیں، جہنم میں میرے بھائی بہن ہیں۔ جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کے ان سے رہا نہیں جائے گا، وہاں پر یہ سوال کرے گا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا ہے؟ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد جنتی کے سوال پر یہ جواب دیں گے کہ ما قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ مسلمانوں، مسجدیں جو چھینی جا رہی ہے اس کی وجہ ہماری ہی غلطی ہے۔ ہم جو مسجد سے دور ہیں، سال میں ایک مرتبہ بس ایک مہینہ مسجد کو ہم نے بھر دی ہے، ایمان جوش میں آتا ہے،
ہم مسجد کو بھر دیتے ہیں، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پھر ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ ایمان کیوں سرد پڑ جاتا ہے؟ ایمان کیوں کمزور ہوتا چلا جاتا ہے؟ یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ ظالم حکومتیں ہم پر جیسے چاہ رہی ہے ویسے اپنا وہ کام کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بالخصوص مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے مردوں سے زیادہ برا حال عورتوں کا بھی ہے۔ عقیدوں میں وہ اور زیادہ کمزور ہیں، شرک اعمال میں مردوں سے کئی گنا آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے، علم نہیں ہے، جانتی ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، دین کیا ہے اور دین سے باہر والی چیز کیا ہے۔ ایمان کس لیول کا ہونا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہوگا، حضرت طبرانی مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کو وہاں پر ایک بہت ہی اچھی خوشبو کی مہک آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی اچھی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، بتایا کہ فرعون کی خادمہ اور ان کے بچوں کی یہ خوشبو ہے۔ وجہ معلوم کی کہ آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون کے گھر میں ایک خاتون تھی نوکرانی، جو ان کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی، کنگھی کرتے کرتے اتفاق سے کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکل گئے، بسم اللہ۔ فرعون کے بیٹی نے کہا کہ اللہ تم کس کو کہہ رہی ہو؟ اللہ تو میرا باپ ہے، رب تو میرا باپ ہے، تم کس کو رب مان رہی ہو؟ کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ بیٹی نے، فرعون کی بیٹی نے سمجھایا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو، میں اپنے باپ کو خبر کر دوں گی۔ کہا ہے کہ جا، جو کرنا ہے کر لے، خبر دینا اپنے باپ کو دے لے، لیکن میرا رب اب تمہارے باپ کا رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ فرعون تک خبر پہنچتی ہے، فرعون کو معلوم ہونے کے بعد دربار میں بلایا جاتا ہے۔ یہ نوکرانی خادمہ، یہ مجبور لاچار، 4 بیٹے ہیں، 4 اولاد ہیں۔ فرعون کے دربار میں بلائے جانے کے بعد سوال ہوتا ہے کہ ان الک ربن غیری، کیا اے عورت، اے خاتون، کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا رب مانتی ہو؟ میری مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیے، اس خاتون کا ایمان، اس کی توحید کتنی مضبوط تھی، اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ فرعون کے سامنے جو وقت کا خدا مانا جاتا تھا، وقت کا رب مانا جاتا تھا، فرعون کے سامنے بے بانگ دہل یہ اعلان کرتی ہے کہ اے فرعون سن لے، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے کہا اچھا میرے سامنے گستاخی کر رہی ہو؟ اپنے جلادوں کو حکم دیا ہے کہ تیل کڑھائی میں گرم کیا جائے، اور تیل جب کھول رہا تھا ایک ایک بچے کو ڈالا جا رہا تھا۔ جب اس خاتون کے چھوٹے بچے جو دودھ پیتا بچہ تھا، جب اس کی باری آئی تو خاتون، وہ مسلمان خاتون، وہ اللہ کو ماننے والی، تھوڑا جھجکی، تھوڑا جھجک محسوس ہوئی، ڈری۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ بچہ بول اٹھا یا امی اقتحمی، اے میری ماں کود جا، کود جا، ان عذاب الہونے، یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی کم ہے۔ آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ عذاب تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اے ماں کود جا۔ پھر اس کے بعد وہ ماں اپنی بچے کو لے کر کے کود جاتی ہے۔ میری ماں بہنیں، اس وقت کے خاتون کا ایمان کتنا اعلیٰ ہوا کرتا تھا، وہ کتنا توحید والی ہوا کرتی تھی کہ جان دینا قبول ہے، بیٹے کو اللہ کی راہ میں مار ڈالنا قبول ہے، لیکن ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ذمے یہ ہے ہم مومنوں کی مدد کریں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ ہم صرف یہ خواب و خیال میں رہیں، ہم یہ صرف یہ سوچ اور آرزو لگا کر آس میں آس دھرے بیٹھے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ ضرور ایک دن مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کو اس لیول بنانا پڑے گا، اتنا مضبوط کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی۔
آج مدد کیوں نہیں آتی ہے، اس کے اسباب وجوہات کیا ہیں، باتیں لمبی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آنے والے جمعہ کچھ اور وجوہات ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبی طور پر مدد عنایت فرما۔ اے اللہ، پریشان ہے، پریشانیوں کو دور فرما۔ پریشانی کو دور کرنے والا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی دور کرنے والا اللہ ہم سب کی ہر مشکلات، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارے ایمان میں دیمک لگ چکا ہے، اللہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور دیمک کو دور کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اللہ ہم سب کو دین سے قریب کر دے، دین پر چلنے والا بنائے، ہم سب کو نمازی بنائے، ہم سب کو سچ بولنے والا، سچائی کا ساتھ دینے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کے خطا گناہ کو معاف فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔